نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سے جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کا بیان بحر شریعت کے حوالے سے شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے بیانات میں قربانی جانور، اس کی عمر اور کچھ مسائل ذبیحہ کے بیان ہوئے۔ اب یہاں کون سا جانور حلال ہے اور کون سا جانور حرام ہے، اس کے تعلق سے صاحب بحر شریعت حضرت علامہ امجد علی صاحب علیہ رحمہ کچھ حدیثیں ذکر کریں گے، پھر مسائل بیان کریں گے۔ اس کی پہلی حدیث فرماتے ہیں ترمذی نے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے خیبر کے دن کیلے والے درندہ سے اور پنجہ والے پرندہ سے اور گھریلو گدھے اور مجسمہ اور خلیصہ سے ممانعت فرمائی، اور حاملہ عورت جب تک وضع حمل نہ کر لے اس کی وطی سے ممانعت فرمائی۔ اس مسئلے کی اس حدیث کی شرح آ رہی ہے کیلے والے جانور۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد اور دارمی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنین یعنی پیٹ کا بچہ، جنین کا ذبح اس کی ماں کے ذبح کے مثل ہے۔ یہ گزشتہ بیان میں، جانوروں کے بیان میں اس کو عرض کر چکا۔ نسائی اور دارمی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چڑیا یا کسی جانور کو ناحق قتل کیا اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ ذبح کرے اور کھائے، یہ نہیں کہ سر کاٹے اور پھینک دے۔ اس کا حق یہ ہے کہ جو حلال جانور ہے آپ اس کا شکار کر سکتے ہیں، جو حلال پرندے ہیں اس کا شکار کر سکتے ہیں، تو اس کا حق یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کھائیں، شکار کریں تو حق یہ ہے کہ ذبح کریں اور کھائیں۔ ایسے ہی نشانہ لگانے کے لیے یا ایسے ہی مار کے سر کاٹ کے پھینک دیا نہیں، تو جس نے ناحق کسی جانور کو قتل کیا اس سے اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ حدیث میں حضرت ابو واقع لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس زمانے میں یہاں کے لوگ زندہ اونٹ کا کوہان کاٹ لیتے تھے۔ زندہ اونٹ ہوتا تھا، اس کے کوہان، ابھرا ہوا جو حصہ ہوتا ہے، کوہان کاٹ لیتے، اور زندہ دمبا کی چکی کاٹ لیتے۔ حضور نے فرمایا زندہ جانور کا جو ٹکڑا کاٹ لیا گیا وہ مردار ہے، کھایا نہ جائے۔ اس زندہ ہونے کی حالت میں اس کے جسم سے کوئی چیز کاٹ لی گئی تو وہ مردار ہے، اس کو کھایا نہ جائے۔ اس کی شرح اگلے مسائل کے بیان میں آئے گی۔ دار قطنی جابر رضی اللہ تعالیٰ سے راوی فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دریا کے جانور مچھلی کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ دریا کے جانور مچھلی کو اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس بن مالک سے روایت فرمایا، ہم نے مر الزہران میں خرگوش بھگا کر پکڑا۔ خرگوش، ریبٹ، خرگوش
بھگا کر پکڑا، میں اس کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے ذبح کیا اور اس کی پیٹھ اور اس کی ران رسول پاک کی خدمت میں بھیجی تو حضور نے قبول فرمائی، یعنی اس کو کھانا حلال ہے۔ خرگوش، سسلو، سمجھے؟ شاید خرگوش میں نہ سمجھے، اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ تو حضور کا کسی اس امر میں، اس طرح کے معاملات میں سرکار کا خاموش رہ جانا، یہ اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے، حضور کا قبول فرمانا اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے۔ صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے دیکھا۔ مرغی حلال ہے یہ۔ صحیحین میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں جیش القبط، یہ ایک لشکر تھا، جب اس لشکر میں، یہ مشکات وغیرہ میں پوری حدیث آئے گی انشاءاللہ تعالی، تو اس وقت جیش القبط میں گیا تھا، امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے۔ اب اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں کروں گا، صرف اصل حدیث سن لیں۔ کہا امیر لشکر اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہمیں بہت سخت بھوک لگی تھی، دریا نے مری ہوئی ایک مچھلی پھینکی، ویسی مچھلی ہم نے کبھی نہ دیکھی تھی، دریا نے ایک مچھلی پھینک ڈالی، وہ اتنی بڑی تھی۔ سنیے، حضرت جابر کہتے ہیں ایسی مچھلی ہم نے کبھی نہ دیکھی، اس کا نام عنبر ہے۔ عنبر کا عطر بھی آتا ہے مچھلی کا، عنبر اس مچھلی کا، ہم نے آدھے مہینے تک اسے کھایا۔ کتنے؟ آدھے مہینے تک اس کو کھاتے رہے، اور بہت بڑی مچھلی تھی۔ لشکر پورا آدھے مہینے تک کھاتا رہا۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک ہڈی کھڑی کی، اس مچھلی کے اندر جو ہڈی تھی اس کو کھڑا کیا۔ بعض روایت میں کہ اس کی پسلی کی ہڈی کو کھڑا کیا، تو وہ پسلی کی ہڈی ناکے کی طرح بنائی، گیٹ کی طرح۔ اس کی کجی اتنی تھی کہ اس کے نیچے سے اونٹ سوار کے ساتھ گزر جائے، ایک بڑا اونٹ جس پہ سوار بیٹھا ہو، آدمی بیٹھا ہو، اس اونٹ کی پسلی اتنی تھی کہ اس کو کمان کی طرح بنایا، کجی کی اس کی تو پھر اتنی بڑی تھی کہ ایک آدمی اونٹ پہ سوار ہو اس کے اندر سے گزر جائے۔ اس کی پسلی کی ہڈی اتنی ہے، بتاؤ مچھلی کتنی بڑی ہوگی۔ کئی مہینوں تک اس کو کھایا۔ جب ہم واپس ہوئے تو رسول پاک سے اس کا ذکر فرمایا، وہ ذکر کیا، آقا نے فرمایا کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق بھیجا تھا، اللہ نے تمہارے لیے رزق بھیجا تھا، اور تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہم نے اس میں سے رسول پاک کے پاس بھیجا تو حضور نے اس کو تناول فرمایا۔ کتنی بڑی مچھلی، کئی مہینوں تک صحابہ کھاتے رہے، اور اس کے جسم کے جو کانٹے اور ہڈیاں تھی اس کو صحابہ نے جمع بھی کیا تھا اور اپنے کام میں استعمال بھی کرتے رہے۔ اور اس کی پسلی کی ہڈی آپ ذرا اندازہ لگائی، اتنی بڑی ہے۔ اونٹ تو بڑا جانور ہے، قداور، ایک آدمی اونٹ کے اوپر بیٹھا ہو کتنا بڑا ہوگا، اس کی پسلی میں سے گزر جائے تو آپ اندازہ کرو مچھلی کیسی ہوگی۔ کئی مہینوں تک اس میں سے کھاتے رہے۔ یہ صحیح بخاری و مسلم میں امام شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول پاک نے فرمایا وزق، چھپکلی اور گرگٹ کے قتل کا حکم دیا، چھپکلی اور گرگٹ کہ قتل کا حکم دیا، اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے کافروں نے جو آگ جلائی تھی اسے یہ پھونکتا تھا، اس لیے اسے مار ڈالو، پھونکنے سے آگ زیادہ ہوتی ہے۔ اور صحیحین میں
حضرت صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اس کا نام رسول پاک نے فویسق رکھا، یعنی چھوٹا فاسق یا بڑا فاسق، اس لفظ میں دونوں معنی کا احتمال ہے۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت، رسول پاک نے فرمایا جو چھپکلی یا گرگٹ کو پہلی ضرب میں مارے، چھپکلی جو دیوالوں پہ چپکی رہتی ہے، اور گرگٹ ہم اپنی زبان میں کاکینڈا بولتے ہیں، گرگٹ اس کا رنگ بدلنا مشہور ہے، اور مثال بھی دیتے ہیں گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے، آدمی ادھر کچھ کہتا ہے، ادھر کچھ کہتا ہے، ادھر کچھ کہتا ہے، ادھر کچھ کہتا ہے، ہم بولتے ہیں گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے۔ گرگٹ غصہ ہوتا ہے تو الگ رنگ ہوتا ہے، نارمل حالت میں الگ رنگ ہوتا ہے، جب چلتا ہے تو الگ رنگ ہوتا ہے، کچھ کھا لیتا ہے تو الگ رنگ ہو جاتا ہے، رنگ بدلتا رہتا ہے۔ یہ پہلی ضرب میں مارے اس کے لیے 100 نیکیاں، اس کے لیے، اور دوسری میں اس سے کم، تیسری میں اس سے کم، یہ اس کو مار دو۔ اور اس طرح کے بہت سارے جانور ہیں جن کو مارنے کا حضور نے حکم دیا ہے، اس کو دیکھو مار دو، سانپ دیکھو تو مار دو۔ سانپ کو چھوڑنا انسانوں پہ ظلم ہے، بھیڑیوں کو چھوڑ دینا بکریوں پہ ظلم ہے، بھیڑیوں کو زور دینا بکریوں پہ ظلم ہے۔ سانپ کو آج نہیں مارو گے کل کسی کو ڈانٹ لے گا۔ ہمارے یہاں تو وہ جو ہے ہندوستان کی غلط فلمیں دیکھ دیکھ کر ایسے عقیدے بنا دیا ہے کہ یہ ناگن ہے، ناگ ہے، اس کو مار دو تو ناگن گھر پہ آ کے ڈس لے گی۔ یہ لوگوں نے اس پہ کہانیاں بنائی، فلمایا اس کو، اور اس پہ کہانیاں بنائی۔ اب ایسا ہی عقیدہ، ظاہر بات ہے ٹی وی کا بہت بڑا اثر ہے زندگی میں، جو نیگیٹو اثر ہے بہت بڑا اثر ہے، اس سے بہت سارے غلط تاثرات قوم نے لیے ہیں، اسی لیے اسلام نے ان ساری چیزوں پہ پابندی لگا دی ہے۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ وہ غلط فلمیں، پرانی پکچر دیکھ کر ناگ کو کوئی مار دیتا ہے تو پھر ناگن بدلہ لینے آتی ہے۔ تو ہمارے بہت جگہ ایسا دیکھا ہے کہ نہیں مارنا چاہیے، اس کو جانے تو ناگ ہے، ناگن آ کے ڈس لے گی رات کو۔ ناگ تین تو ہے بھی نہیں تو کیا فوٹو پاڑ لیا کیا اس نے؟ اس کو ای میل کر دیا ہے کہ اس آدمی نے مجھے مارا ہے۔ یہ اس کو مار دینا چاہیے۔ کبھی کبھی سانپ کی شکل میں جنات ہوتے ہیں، کچھ واقعات بزرگوں کے ایسے بھی ہیں۔ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ، حضرت عبدالرحیم ان کے والد غالباً، نام مجھے یاد نہیں ہے، ان میں سے کسی نے سانپ کو مار دیا تھا تو جنات تھا، پھر ان کو گھر سے اٹھا کے بہت کہیں جنگلوں میں رہ گئے، ایک عدالت لگی تھی، اور کیا تو ایک آدمی نے جج کے سامنے، جج بھی جو جنات تھا اس کے سامنے مقدمہ پیش کیا کہ اس نے میرے باپ کو مارا ہے، میرے بیٹے کو مارا ہے۔ میں نے کب مارا ہے؟ کہ تم نے فلاں دن ایک سانپ کو نہیں مارا تھا؟ کہاں؟ وہ جنات تھا، میرا بیٹا تھا یا میرا باپ تھا، یہ مقدمہ تھا۔ تو جج وہ جنات جو تھا وہ حکم سنا رہا تھا، مجھے پورا مکمل واقعہ ابھی دماغ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا لب لباب یہ تھا کہ جنات حکم دیتا تھا، تو حضرت نے اس پہ دلیل پیش کی کہ اگر تو جنات تھا تو پھر سانپ کی شکل اختیار کیوں کیا؟ ہمیں تو حضور نے یہ فرمایا ہے کہ سانپ دیکھو تو مار ڈالو، تو پھر ہم نے حدیث پہ عمل کیا ہے، اور جو حدیث پہ عمل کرے اس پہ سزا کیسی؟ پھر یہ بہت بڑا میٹر ہوا تھا، اور جنات پھر حضرت جو تھے وہ بالکل بری ہوئے، اور جنات حضرت کو چھوڑنے گھر پہ آیا۔ ایسے کچھ واقعات ہیں، مگر مار دو۔ اگر وہ جن بھی ہے تو ایسی شکل اختیار کیوں کی ہے بھائی؟ ایسی شکل اختیار کیوں کی؟ تو اب کچھ لوگ بہت ڈرتے رہتے ہیں، سانپ تو ابھی تو حال ایسا ہے، چھپکلی کوکروچ سے ڈر جاتے ہیں، سانپ دیکھو تو پھر تو جو ہے آدمی مرے ہوئے سانپ سے بھی ڈر جاتے ہیں، مرے ہوئے سانپ سے، تب چھپکلی اور کوکروچ سے ڈرتے ہیں، تو پھر سانپ تو ظاہر تھے، پھر مارنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے اتنا ڈر ہو گیا ہے کہ اب باقاعدہ سانپ پکڑنے والوں کو پیسہ دے کر بلایا جاتا ہے، آدمی خود کوشش نہیں کرتا ہے، سانپ پکڑنے والے کو
بلایا جاتا ہے. پھر وہ لوگ سانپ کا کاروبار بھی کرتے ہیں. آج سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ کی دنیا پر کچھ لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں. اس میں سانپوں میں ہزاروں قسم ہیں نا بھائی، ہزاروں قسم ہیں. خیر، پھر بات مسائل سے نکل کر کہیں اور جگہ چلی جائے گی. اب اسے مار دو، گرگٹ کو یا چھپکلی کو. ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی، رسول پاک نے فرمایا جلالہ اور اس کا دودھ کھانے سے منع فرمایا. جلالہ وہ جانور ہے جو گلیز کھاتا ہے، کیا نجاست کھانے کا عادی ہے، اس کے دودھ سے حضور نے منع فرمایا جب تک کہ اس کو باندھا جائے اور نجاست کھانا چھوڑ نہ دے اور یقین ہو جائے کہ اس نے جو نجاست کھائی تھی اب جسم سے نکل گئی ہو، تب تک. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا آقا نے ہمارے لیے 2 مرے ہوئے جانور اور 2 خون حلال ہے، 2 مردے مچھلی اور ٹڈی ہیں، اور 2 خون کلیجی اور تلی ہیں. یہ دونوں خون ہیں، جمے ہوئے خون ہیں. بہتا خون حرام ہے، تلی اور کلیجی جمع ہوا خون، اور ٹڈی اور مچھلی مری ہوئی ہو تب بھی حلال ہے. جال سے پکڑتے تو مری ہوئی نکلتی ہے نا بھائی دریا میں. اب اس کے جو مسائل ہے کس طرح سے مری ہو تو حلال ہے، اور حرام ہے، آگے مسائل آ رہے ہیں. تنبیہ، شرح سنہ میں زید ابن خالد، تنبیہ بعد میں عرض کرتا ہوں، شرح سنہ میں زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک نے فرمایا مرغ کو برا کہنے سے حضور نے منع فرمایا کیونکہ وہ نماز کے لیے اذان کہتا ہے یا خبر کرتا ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے، مرغ کو برا نہ کہو. آج کل تو پھر وہ ہے نہیں بھائی، ایک دور تھا. اب صبح فجر میں مرغوں کی آواز آتی ہے بھائی؟ نہیں آتی ہے. اب صبح جب کہیں سے گزرو تو صبح الارم بجتا رہتا ہے، ابھی تک اٹھا نہیں، کب سے رنگ بج رہی ہے. میں فجر کے لیے آتا ہوں، ایک دو صاحب کے مکان کے قریب سے گزرتا ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے اس کے مکان سے الارم کی آواز یعنی ابھی تک اٹھا نہیں ہے. اب مرغ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، اب جگانے کے بہت سارے دوسرے سورسز ہو گئے. مگر ایک دور تھا کہ صبح مرغ اذان دیتا تھا، اس کی اذان کہا جاتا تھا، بانگ دیتا تھا، اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب طلوع فجر ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا. ابھی تو جو ہے میرے ایک دوست تھے مولانا صاحب، وہ ایک دن ہم لوگ کہیں جا رہے تھے، صبح 10 یا صبح تقریباً فجر کے بعد 8 بجے تھے، 8:30 بجے تھے، تو ایک جگہ سے گزرے، پروگرام سے لوٹ رہے تھے تو سورج نکل آیا تھا. 9 تقریباً 9 سوا 9 بجے تھے، تو مرغ جو ہے ایک جگہ دیوار پہ بیٹھ کے آواز دے رہا تھا. کہا دیکھو یہ بھی لیٹ آواز دینے کا عادی ہو گیا ہماری طرح. مولانا صاحب نے کہا یہ بھی ہماری طرح دیر سے اٹھنے کا عادی ہو گیا، ورنہ یہ صبح فجر کے وقت وہ اٹھاتا تھا، مگر اب یہ 9 بجے اذان دے رہا ہے، بانگ دے رہا ہے، کہ یہ بھی ہماری طرح لیٹ اٹھنے کا عادی بن گیا. تو یہ ہے تنبیہ. آخر جانور کے حلال و حرام کا بیان کیوں کیا گیا؟ حضرت فرماتے ہیں گوشت یا جو غذا کھائی جاتی ہے وہ جزو بدن ہو جاتی ہے. گوشت کھاتے ہیں، جو چیز کھاتے ہیں وہ بدن کا حصہ بن جاتی ہے، اور اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. جیسا کھائے گا ویسے اثرات ظاہر ہوں گے. اس لیے بدن کا جو ہے جسم جو چیزیں کھائی جاتی ہے اس کا اثر جو ہے بہت زیادہ رہتا ہے. اور چونکہ بعض جانوروں میں مذموم صفات پائے جاتے ہیں، بری عادتیں ہوتی ہیں، لہذا انسان کو کھانے سے منع کیا گیا تاکہ وہ جسم کا حصہ بن جاتے ہیں. اب ہم لوگ مرغیاں کھاتے ہیں تو چون چون کر رہے ہیں، کچھ کر تو پاتے نہیں ہیں، تھوڑا کچھ آتا ہے تو ڈر جاتے ہیں مرغی کی طرح. یہ ہے کہ نہیں؟ جو چیز کھاتے ہیں ویسا ہی افریقہ والے بندر کھاتے ہیں، دیکھو کیسے کود رہے ہیں. افریقہ میں بندر کھاتے ہیں، کود رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور امریکہ اور یورپ والے سب سور کھاتے ہیں، تو دیکھو سب چہرے بھی سوروں کی طرح ہیں یہودیوں کے. اور سور کی عادت ہے
وہ ہمیشہ دوسرے جانور سے دشمنی میں رہتا ہے، ان کی عادت ہے، ہمیشہ دشمنی میں جلتے رہتے ہیں۔ غذا کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی غذا پیور تھی، اونٹ کھاتے تھے، اور اس طرح کے مضبوط جانور اونٹ اور بکریاں اور اس طرح کے، اس لیے ریگستان میں کئی سینکڑوں کلومیٹر چلے جاتے تھے، اور ان کے اندر وہ صفات تھی، وہ چیزیں تھی کہ حلال غذائی جسموں میں تھی، تو عبادت کا جذبہ بھی تھا، اور جہاد میں لڑائی میں جب جاتے تھے تو پھر اپنے شان اور اپنے جوہر دکھایا کرتے تھے۔ تو غذا کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو گوشت یا جو غذا کھائی جاتی ہے وہ جزو بدن ہو جاتی ہے، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور چونکہ بعض جانوروں میں مذموم صفات پائے جاتے ہیں، ان جانوروں کے کھانے میں اندیشہ ہے کہ انسان بھی ان بری صفتوں کے ساتھ متصف ہو جائے، اس لیے منع کیا گیا۔ لہذا انسان کو ان جانوروں کے کھانے سے منع کیا۔ حلال و حرام جانوروں کی تفصیل دشوار ہے، یہاں چند کلیات بیان کیے جاتے ہیں جن کے ذریعہ سے جزیات جانے جا سکتے ہیں، چند چیزیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جانور میں یہ چیزیں ہیں تو یہ حلال ہے، وہ چیزیں ہیں تو یہ حرام ہے۔ مسئلہ کیلے والا جانور، جو کیل سے شکار کرتا وہ حرام ہے، جیسے شیر، گیدڑ، لومڑی، بجو، کتا۔ کیل والا، اس کے دانتوں میں کیل ہوتی ہے کہ نہیں، شیر کے دانتوں میں 2 کیلوں کی طرح۔ کیل والا جانور جو کیل سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے، جیسے شیر، کتا، لومڑی، بجو، کتا اور گیدڑ وغیرہ، ان سب کے کیلے ہوتے ہیں اور شکار بھی کرتے ہیں، کیل بھی ہو شکار بھی کرے، تو کیلے بھی ہوتے ہیں اور شکار کرتا ہے، یہ شکاری جانور ہے۔ کیا ہے؟ جھپٹتا ہے، پنجوں سے شکار کرتا ہے، اس لیے حرام ہے۔ اور اونٹ کے اگرچہ کیل ہوتے ہیں مگر وہ شکار نہیں کرتا۔ اونٹ شکار کرتا ہے کیا کسی جانور کا؟ کیل ہوتے ہیں مگر وہ شکار نہیں کرتا، لہذا وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ اب آگے بہت ساری تفصیل ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں۔